بدغاں سے پہلے مفلس و خستہ حال تھا میں، نام محمد کے میں قربان، اب وہ میرے حالات نہیں، نام محمد کے میں قربان، اب وہ میرے حالات نہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو۔ فرحان بھائی اس وقت آپ گلے کی کیفیت محسوس کر رہے ہوں گے، اور صبح سحری کے بعد بھی تقریباً 8 بجے تک جگہ رہا ہے، اور پھر صبح ٹرانسمیشن کے لیے بس اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے۔ لیکن جو شعر شاعر نے لکھا ہے بالکل برحق ہے، وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، تو بھی اسی در جا جس در پہ سب کی بگڑی بنتی ہے، ایک تیری تقدیر بنانا، ان کے لیے کچھ بات نہیں، ایک تیری تقدیر بنانا، ان کے لیے کچھ بات نہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جس طرح سے آپ نے اپنی آواز کو صرف کیا ہوا، اور اسی میں رہتی ہے آواز، یہ جسم یہ آواز اللہ اسی میں وقف رکھے اور آپ کی آواز میں اور تاثیر عطا فرمائے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آج ٹی وی کی خصوصی افطار نشریات باران رحمت، اور میرے ساتھ ریما خان صاحبہ ہیں۔ ریما ماشاءاللہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جس کا ہمیں بہت بے صبری سے انتظار تھا کہ ہم دین کی اچھی اچھی باتیں جو ہیں وہ علماء کرام سے سیکھیں۔ بالکل ٹھیک، بلکہ میں آپ کی اس سے پہلے کہ آپ تعارف کروائیں، میں الحاج محمد ریحان قریشی قادری صاحب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ اتنے بیزی ہونے کے باوجود، اتنی مصروفیت کے باوجود آپ نے ہماری ٹرانسمیشن کو ٹائم دیا۔ میری بڑی خوش نصیبی ہے، میری طبیعت ناساز حافظ صاحب کی جب کال آئی تھی، حافظ نعمان صاحب کی، تو میں نے ان سے بتایا کہ تھوڑا سا مجھے طبیعت نہیں رہا بھائی آپ کو، اور جب بھائی جان کا فرحان بھائی جان کا نام سنا تو ان کے ساتھ تو بہت جگہوں پہ بھی قبلہ علامہ صاحب کا، اور میں نے کہا میری بہن آئیں گی تو انشاء اللہ، اور قبلہ علامہ صاحب تشریف فرمائے۔ اللہ پاک اس حاضری کو بس یہ ہے کہ یہ حاضری اللہ پاک، اور میں ابھی جب میں لندن سے میں پاکستان واپس آ رہا تھا میں، تو مجھے ماشاءاللہ 1 سال کا ملٹیپل جو ہے وہ مدینہ شریف کا مجھے ویزا مل گیا۔ تو یہ دعا کریں کہ اللہ پاک وہ حاضری، اللہ پاک عید وہاں پر اللہ پاک گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز عالم دین ہیں، بڑے شفیق انسان ہیں، بہت پیار کرتے ہیں، ہمیشہ ہماری ٹرانسمیشن میں تشریف لاتے ہیں
مفتی اقبال نقشبندی صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ آپ تشریف لائے. اور آج ہماری ٹرانسمیشن میں ایک اور ہر دل عزیز شخصیت تشریف فرمائے. میں ان کے لیے یہ بتاتا چلوں کہ جب رمضان ٹرانسمیشن پاکستان میں پہلی بار ہوئی تھی تو اس کے اندر جب علماء کرام کا سیگمنٹ ہوا تھا تو پہلے عالم دین جو ہے وہ مولانا سید محمد اور نقوی صاحب تھے. اور آج ماشاءاللہ کئی سال بعد آپ ہماری رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت بہت مبارک. بہت شکریہ فرحان. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ علماء کرام کی موجودگی میں ہم ایسے ٹاپکس لے کر آتے ہیں کہ جن سے ہم بہت کچھ سیکھ سکیں, ہم مستفید ہو سکیں. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ایمان کے حوالے سے. ایمان کے 2 درجے ہیں, ایمان تحقیقی اور ایمان تقلیدی. تو میں دونوں علماء کرام سے میرا یہ سوال ہے, آپ باری باری بے شک جواب دے دیجیے گا کہ ان میں فرق کیا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. صدق اللہ العظیم. شکریہ ریما بی بی, اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے. یقیناً دن گزر جاتے ہیں, سال مہینے گزر جاتے ہیں, اور وقت انسان کی اگر زندگی ہو, زندہ ہو, تو پھر بھی ملاقاتیں ہو جاتی ہیں. تو آج کا جو اہم ٹاپک ہے, اور ماشاءاللہ آپ کے سوال بڑے اچھے ہیں, ایمان. ایمان کے لفظی معنی ہے امن کے, اور امن دینا یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام بھی ہے, جس کو قرآن پاک نے المؤمن المہیمن العزیز کہا ہے. تو یعنی اللہ اپنے عذاب سے اپنے بندوں کو امن دیتا ہے. اللہ اس رسول کی امت کو عذاب نہیں دے گا. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. قرآن میں ہے کہ اے رسول ہم آپ کی امت کو عذاب نہیں دیں گے. باقی امتوں میں عذاب آیا, 2 دن آیا, 3 دن آیا, چلا گیا. تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عذاب الہی اور طرح کے ہوتے ہیں. اگر مجھے یہاں بات کرنی ہے ایمان کی, اور ایمان کی ایک صفت تو اللہ کی ہے, یہ اللہ کا صفاتی نام ہے المؤمن المہیمن. دوسرا اس میں انسان کی صفت بھی ہے. مسلمان کو بھی قرآن نے مومن کہا ہے. قرآن نے ان مسلمان کو مومن کہا ہے کہ یہ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے پناہ دیتا ہے, بچاتا ہے, یعنی اللہ کی فرما برداری کرتا ہے. اب ایمان کیا ہے, میں مختصر کرتا ہوں کہ ایمان میرے نزدیک ہے محبت رسول کا نام ایمان ہے. سبحان اللہ. اب اس کو تھوڑا سا اور بڑھائیں گے کہ دیکھیں جسم انسان کا ایک ڈھانچہ ہے, اس میں اگر روح ہے تو یہ صاحب تکریم ہے, یہ عزت ہے, اس کے لیے کپڑا, روزی, رزق سب کچھ اس کے لیے ہے, ملتا ہے, یہ کھاتا ہے, پیتا ہے, چلنے والا انسان ہے. اگر اس میں روح نہیں ہے تو یہ ڈھانچہ انسان کا بنجر زمین میں چلا جاتا ہے, کوئی پوچھتا ہی نہیں. میں معذرت کے ساتھ انبیاء, اولیاء, صالحین کی بات نہیں کر رہا, میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں, اور ایمان کے اوپر گفتگو ہے. اگر یہی روح یہ انسان کے اندر آئی تو وہ مسجود الملائکہ بھی ہے, اس کو سجدہ بھی کرایا جا رہا ہے, فرشتوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم بھی اس کی عزت کرو. صحیح. اور یسألونک عن الروح, یہ سوال کرتے ہیں کہ روح کیا ہے. اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیں کہ یہ روح کے معاملات تمہارا رب جانتا ہے, تم اس سوال کا جواب نہیں دو, تمہیں نہیں بتاؤ, تمہیں اجازت اس کا حق نہیں ہے. میں آگے بڑھتا ہوں. کلمہ, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ یہ ایمان کا ڈھانچہ ہے, ایمان نہیں ہے. یا یوں کہہ دوں یہ ایمان کا ڈھانچہ ہے مگر روح ایمان نہیں ہے, جان ایمان نہیں ہے. جان ایمان کہاں ہے؟ قرآن سے ہم پوچھتے ہیں کہ جان ایمان کیا ہے. قرآن ہمیں یہ, ہماری شریعت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ جان ایمان, یہ جملہ صرف آپ حضرات کی نظر ہوگا, جان ایمان نبوت کو الوہیت سے ملانے کا نام جان ایمان ہے.
यानी नबी को अल्लाह से मिलाना, मादरत के साथ नबी को अल्लाह से मिलाना ये जान ईमान है, ईमान की जान है, रूह ईमान है। तो ये कोई नबी को अल्लाह से मिलाए तो नबी खुदा नहीं बन जाता या अल्लाह नबी नहीं बन जाता। देखें, कागज का टुकड़ा होता है, गवर्नमेंट की मुहर है, वो रुपया है, पैसा है, उसकी इज्जत है। अगर मुहर हटा दें तो वो कागज है, अगर वो मुहर लगी रहे तो वो उसकी इज्जत है, वो रुपया है, वो पैसा है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये पैगाम दिया कि तुम अगर मोमिन बनना चाहते हो, साहिब ईमान बनना चाहते हो, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम, कि ऐ रसूल वो हरगिज़ साहिब ईमान नहीं हो सकते जब तक अपने हर मुआमलात में, हर इख्तलाफ में आपको हाकिम ना माने। वो मोमिन हो भी नहीं सकते, वो साहिब ईमान हो भी नहीं सकते। यही जब आयत आई, एक अंसारी का मामला है, जमीन का मसला है, अल्लामा बैठे हैं तौसीक करेंगे, कुरान हमारा एक है, दीन हमारा एक है, ईमान हमारा एक, पैगंबर एक। तो जब ये बात आई तो उन्होंने कहा कि हम तो रसूल के फैसले को नहीं मानते। तो जो नबी को अल्लाह से नहीं मिलाता वो कुफ्र में रहता है, जो नबी को अल्लाह से मिला देता है, क्यों कि नमाज 5 वक्त की है, उसमें हम नबी को अल्लाह से मिला रहे हैं। अजान में, पंजगाना नमाज में, तकबीरात में, तशरीक में, हर जगह अल्लाह को, नबी को अल्लाह से मिला रहे हैं। मिलाने से मुराद आपका ये जिस तरह कलमे के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, क्योंकि वक्त नहीं है, ईमान की बड़ी वजाहतें हैं, इसके और भी दरवाजे जी मैं बिल्कुल और भी बातें हैं। आपकी खूबसूरत गुफ्तगू की रोशनी में मैं आगे अल्लामा साहब से भी पूछना चाहूँगी कि ईमान के लुग़वी मानी जो है वो अमन के हैं, एतमाद करने हैं, किसी की बात पर यकीन करने के हैं। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि हम अपने ईमान को मजबूत कैसे करें? माशाअल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला आपको, फरहान भाई को और आज चैनल की पूरी टीम को सलामत व करामत रखे। शुगला काबा बाल साहब के साथ अक्सर टीवी चैनल्स पे जाने का इत्तफाक होता है और इंतहाई इल्मी गुफ्तगू फरमाते हैं। मैं अर्ज़ करूँ कि ये मौजू आपने आज के दिन के लिए बहुत अहम मुंतखब किया है और हर चीज़ के मदारिज हैं। इसी तरह से इस्लाम के मदारिज हैं, ईमान के मदारिज हैं, इसी तरह से यकीन के मदारिज हैं। जी मैं माजरत से आपके माइक्स के ज़रिए आवाज़ सही नहीं आ रही, तो हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक से वापस आएंगे तो अल्लामा साहब से इस सवाल का जवाब लेंगे। बरान रहमत में एक बार फिर आप सभी को खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले मौलाना सैयद और नकवी साहब से मैंने सवाल किया था ईमान की मजबूती के हवाले से। माशाअल्लाह, जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि ये आज टीवी की जानिब से आप, फरहान भाई और उलमा किराम, नात खां हज़रात, मनक़बत खां हज़रात जिस अंदाज से दीन के बारे में अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं, जिस तरह से लोगों में दीन समझने की तौफ़ीक बख्श रहे हैं, ये एक ख़ासा है और खुदा इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। असल में इस्लाम, ईमान, यकीन, इसको समझने के लिए पहले बुनियादी चीज़ है कि हमें ये जानना चाहिए कि शिर्क किसे कहते हैं, फिर जानना चाहिए कि कुफ्र किसे कहते हैं, और कुफ्र के बाद समझने की बात है ईमान। तो शिर्क कहते हैं अल्लाह ताला की ज़ात, सिफ़ात, अफ़आल, आमाल, अल्लाह ताला के कमालात में किसी को शरीक करना, इसे शिर्क कहते हैं। या उस वहदहु ला शरीक को वहदहु ला शरीक न मानना, उसके साथ और खुदाओं को मानना। जैसे कि दुनिया में बहुत सारे मज़ाहिब और अदियान ऐसे हैं कि जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक करते हैं। तो बुनियादी चीज़ है, सबसे पहले अल्लाह ताला की ज़ात या सिफ़ात या अफ़ाल व अमाल में किसी को शरीक करना शिर्क है। दूसरी चीज़ है कुफ्र। कुफ्र जैसे कि अल्लामा साहब ने, मुफ्ती इकबाल साहब ने फरमाया कि कुफ्र इनकार का नाम है।
اور حقیقتاً کفر اسے کہتے ہیں جو سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور رسالت اور آپ کی ختم نبوت کا قائل نہ ہو، اسے کہا جاتا ہے کافر۔ اور اس کے بعد منزل آتی ہے ایمان کی، اور اس کے بعد منزل آتی ہے منافق کی۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں، چاہے وہ کسی بھی حیثیت سے ولایت کے عنوان سے مانتے ہیں، خلافت کے عنوان سے مانتے ہیں، یا امامت کے عنوان سے مانتے ہیں، وہ تیسری منزل میں مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کو گویا اپنا امام، رہبر، خلیفہ مانتے ہیں۔ جو علی علیہ السلام کو نہ مانے سرے سے، اسے منافق کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ایمان جو ہے وہ آئے گا آپ کا ان تینوں چیزوں کے گویا مجموعے کو ایمان کہا جائے گا، کہ اللہ کی توحید کا قائل ہو، سرکار کی رسالت کا قائل ہو، اور مولا علی کو ولایت کے معنی میں تمام مسلمان ممتاز مانتے ہیں، تمام ایک علیحدہ حیثیت میں مانتے ہیں، لہٰذا ایمان کی۔ اچھا، اب اس کو اگر ہم دوسری طرف لے جائیں تو اظہار کیسے ہو، پتہ کیسے چلے؟ تو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ فلاح پاؤ گے۔ یعنی جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، اس کا مطلب ہے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ جو محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ کفر سے ہٹ گیا۔ لہٰذا اس کے بعد پہلے ایمان کی منزل ہے، اسلام کی منزل ہے، اسلام کے بعد ایمان کی منزل ہے۔ ایمان کے بعد ہے، اگر اس کی تھوڑی سی میں تشریح عرض کروں، کہ علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ پھر اس کی 3 منزلیں آتی ہیں کہ ہمیں پہلے علم حاصل ہو جائے۔ مثال کے طور پہ میں اپنے علم سے یہ بات مان رہا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے جی۔ اب اللہ کو ہم دیکھ نہیں سکتے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی کائنات میں غور و فکر کر کے اور پھر ہم حاصل کریں کہ ہم نے یہ درخت دیکھا، یہ خود بخود تو پیدا نہیں ہو گیا، یہ پہاڑ خود بخود تو نہیں بن گیا، یہ چرند پرند کیسے آ گئے، یہ سمندر کیسے چل رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ان چیزوں کو دیکھ کر گویا عین الیقین کر رہے ہیں اللہ کی ذات پر۔ اور پھر ہم اس کے بعد جب موت کی منزل میں جاتے ہیں اور موت کے فرشتے کو دیکھ کر اور پھر موت کے ذریعے سے ہم اس منزل میں جاتے ہیں، تو وہ عین الیقین کی منزل آ جاتی ہے، کہ جب ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ واقعی جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، برزخ بھی ہے، اعمال بھی ہیں۔ تو ایمان بنیادی چیز ہے، اور اس کے بعد اس کی شاخیں ہیں کہ ہمیں اس کو کس طرح سے سمجھنا ہے، علم الیقین سے، عین الیقین سے، اور حق الیقین سے۔ جزاک اللہ۔ مفتی نقشبندی صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ علامہ صاحب نے اپنی بہت خوبصورتی سے ایمان کے بارے میں بتایا، تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا ایمان کے درجات بھی ہیں؟ بالکل، ایمان کے درجات ہیں۔ ایمان بڑھتا بھی ہے، کم بھی ہوتا ہے۔ دیکھیں، بڑھتا یوں ہے کہ میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے۔ حضرت نے میرے لیے بہت آسانی فرما دی کہ جو 3 سے 4 جز وہ بتائے، الہ، رسول، نبی اور ایمان، یعنی اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننا، اور رسول یعنی ملائکہ میں بھی رسول ہیں، مگر ان کو مانا جا سکتا ہے، ان کی پیروی نہیں کی جا سکتی۔ پیروی اسی رسول کی کریں گے جس کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مانتے ہم سب انبیاء کرام کو ہے، مگر پیروی اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کرنی ہے۔ سب کا اتفاق ہے، یقین ہے، حق الیقین ہے۔ منبع ولایت جو ہیں وہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ ولایت کے سارے چشمے وہاں سے شروع ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ولایت کی مہر انہی کے در سے لگتی ہے۔ یہ حق اور یقین بات ہے۔ ایمان بڑھتا ہے، ایمان کم ہوتا ہے۔ ایمان نماز روزے سے مضبوط ہوتا ہے، محبت رسول سے بڑھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی نماز روزہ مضبوطی کے ساتھ ہم تھام کے چل رہے ہیں، اور محبت رسول ہے۔ اگر ادب رسول نہیں ہے تو ایمان کامل نہیں ہوتا، کیونکہ ادب رسول کا نام ایمان ہے، یہ قرآن گواہ ہے۔ سبحان اللہ۔ علامہ تصدیق فرمائے سورہ حجرات، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے ایمان والو، تم میرے پیغمبر کی آواز سے اونچی آواز بھی مت کرو۔ واہ۔ اس صحابی نے جو باہر سے وہ بدوی آئے تھے، وہ آوازیں لگا رہے تھے،
حجرے کے باہر زور زور سے بول رہے تھے کہ اے محمد باہر تشریف لے آؤ، ہم نے ملاقات کرنی ہے. انہوں نے نماز کا انکار نہیں کیا، روزے کا انکار نہیں کیا، حج کا انکار نہیں کیا، زکوٰۃ دینے کا انکار کچھ نہیں کیا، صرف آواز اونچی آواز کر رہے تھے. اللہ نے فرمایا کہ ان کو کہہ دو کہ اپنی آوازوں کو پست رکھو ورنہ تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے. نماز حضرت ایسے ہے نا، سب برباد ہو جائیں گے، سب برباد. تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان کم بھی ہوتا ہے، ایمان بڑھتا بھی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا نام بھی ایمان ہے. جتنا ہم، میں ایک آخری جملہ، مجھے آپ اجازت دیں فرحان بھائی، آپ کی اجازت، آخری جملہ. جی حضور. حضرت سلیمان فارسی کو نبی کریم علیہ السلام نے، علامہ صاحب اپنے اہل بیت میں شامل فرمایا. وہ تو سیدزادے نہیں تھے تو کیسے کر لیا؟ صرف نبی کریم علیہ السلام کے قدموں کے نشان داڑھی سے مٹا رہے ہیں. حضور قدم اٹھاتے اور وہ جھک جاتے. کہا سلیمان یہ کیا ہو رہا ہے؟ حضور آپ جہاں قدم رکھتے ہیں نشان مٹا رہا ہوں، کسی بے ادب کا قدم آپ کے نالین کے نسلوں کے اوپر نہ آ جائے. حضور نے بلا لیا، فرمایا قریب آؤ، آج کے بعد تم میرے اہل بیت میں سے ہو. جو ادب کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تو اہل بیت میں سی بن جاتا. وہ سلیمان فارسی کیوں نہ ہو، فارس کا رہنے والا کیوں نہ ہو. تو ہم یہی پیغام دیتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی ختم نبوت، حضور کی رسالت، آمنا و صدقنا اور ادب رسول جو ہے یہ ایمان کی جان ہے. آپ نے ایمان کے درجات بتائے اور میں اب علامہ صاحب سے پوچھوں گی کہ ایمان کی کمزوری کی کیا نشانی ہے؟ دیکھیے بنیادی چیز ہے، جیسے کہ ابھی علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ ایمان کمزور کرتا ہے شیطان. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو خلق فرمایا اور تمام مخلوقات سے کہا کہ تم جب میں اس میں روح پھونک دوں تو تم اسے سجدہ کرنا. جی. تمام گویا مخلوقات نے، حالانکہ ظاہری طور پر ملائکہ کا لفظ ہے لیکن علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد تمام مخلوقات تھیں. یعنی اس وقت جتنے بھی ملائکہ تھے، جنات تھے، اللہ کی جتنی مخلوق تھی، چرند پرند جو بھی اللہ کی مخلوق تھی، سب نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا لیکن شیطان نے نہیں کیا. تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آگے آپ کے پروگراموں میں بہت اس قسم کے سوال آئیں گے مگر میں خود ہی ایک سوال پیدا کرتا ہوں کہ جناب شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیطان آج رمضان المبارک میں تو بند ہو جاتا ہے لیکن شیطان عام طور پر انسانوں کو بہکاتا ہے. سوال یہ ہے کہ شیطان کو کس نے بہکایا تھا کہ آدم کو سجدہ نہ کرو؟ واہ واہ، بہت اچھا سوال. ایک سوال ہے، آپ نے سوال کیا جواب بھی آپ ہی دیں. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ شیطان کو کس نے بہکایا تھا؟ اس کے اپنے تکبر نے بہکایا تھا، اس کے اپنے غرور نے بہکایا تھا. کیوں کہ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ جس اللہ نے مجھے تمام اس وقت کی مخلوقات کا، ملائکہ جنات کا سردار بنایا ہے، اللہ مجھے حکم نہیں دے گا کیونکہ مجھے سپر بنایا ہے. آج اگر کوئی یہ سوچ لے کہ میں سپر ہوں تو اس کا مطلب ہے وہ شیطان سے بڑا، اس سے بڑا شیطان کوئی نہیں. تو شیطان نے یہ سوچا تھا کہ مجھے تو حکم نہیں ہوگا. بلکہ ایک روایت ہے، علامہ تصیح فرمائیں گے کہ روایت موجود ہے کہ ایک فرشتے نے آ کے ملائکہ کی محفل میں، جنات کی محفل میں یہ جملہ کہا کہ میں نے آج لوح محفوظ پہ پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان قریب کسی کو بنانے والا ہے اور وہ بنانے کے بعد ہم سب کو اس کو سجدے کا حکم دے گا. تو لوح محفوظ پہ لکھا ہے کہ ہم میں سے کوئی ایک اسے سجدہ نہیں کرے گا. تو ایسا کون سا بدبخت ہوگا ہم میں سے جو اسے سجدہ نہیں کرے گا؟ تو اس نے کہا اچھا چلو ایسا کرتے ہیں، میں بیٹھتا ہوں ممبر پہ، ایک پتھر کا ممبر تھا خوبصورت، اس ممبر پہ بیٹھتا ہوں، تم سب سامنے بیٹھ جاؤ. اور دل میں یہی تکبر رکھا کہ میں تو اس میں ہوں گا نہیں. تو اس نے کہا یا اللہ ان سب کو اس کے شر سے محفوظ رکھنا. یعنی سب کے لیے دعا کی، اپنے لیے دعا نہیں. کیونکہ اس نے دل میں سوچا تھا کہ میں تو ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ میں تو اللہ کا بہت مقرب ہوں. اس نے سب کے لیے دعا کی، اپنے لیے دعا نہیں کی. اس لیے حکم ہے کہ آپ دوسروں کے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں. تو خیر دعا کا جب کبھی موضوع لائیں گے تو ہم اس میں اور باتیں عرض کریں گے، لیکن صرف اتنا ہے کہ شیطان کو اس کے اپنے تکبر نے بہکایا اور وہی ہوا کہ وہ سارے کے سارے محفوظ ہو گئے، سب نے سجدہ کر لیا اور اس نے سجدہ نہیں کیا.
جب اس نے اللہ کو سجدہ نہیں کیا تو آواز قدرت آئی کہ تم نے آخر کیوں نہیں سجدہ کیا؟ کہا یا اللہ میں نے زمین کا کوئی انچ ایسا نہیں ہوگا. اب آپ ابھی ذکر ہو رہا تھا یہ وقفے میں کہ فرحان بھائی آپ ہم امریکہ کینیڈا برطانیہ تبلیغ دین کے لیے اور اپنے پروگرامز کے لیے جاتے رہتے ہیں. کتنی بڑی زمین ہے روس میں, کتنی بڑی زمین ہے امریکہ کینیڈا میں. شیطان کہتا ہے میں نے تیرے ایک ایک انچ پر سجدہ کیا ہے, کوئی پہاڑ ایسا نہیں ہے, کوئی زمین ایسی نہیں ہے یا اللہ جہاں میں نے تجھے سجدہ نہ کیا ہو. تو آواز قدرت آئی پھر, کہا ایک ہی تو سجدہ نہیں کیا, تو نے مجھے شیطان بنا دیا. کہا اب وہ ایمان کی درجے کہ تم نے جتنے سجدے کیے انچ انچ پر وہ اپنی مرضی کے مطابق کیے, اپنی مرضی سے کیے. یہ ایک سجدہ میری مرضی کے خلاف واہ واہ جزاک اللہ یہ تم نے شیطان بنا دیا. جزاک اللہ. جی میں بالکل علماء کرام سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, لیکن اس وقت لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت آج ٹی وی کی خصوصی افطاری نشریات. میں ہوں سید فرحان لیوارث اور ہمارے ساتھ ہیں ریما خان صاحبہ. جی اور اس وقت ہمارے ساتھ علماء کرام ہیں اور ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم جیسے کم علم رکھنے والے مستفید ہونا چاہتے ہیں. بہت سارے سوال اور ان سوالوں کے جواب جب آپ جیسی شخصیات سے ملتے ہیں تو وہ ایک روح کو اطمینان بھی ملتا ہے, ایک تشفی محسوس ہوتی ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں صحیح جگہ سے صحیح انفارمیشن مل رہی ہے. ایمان کے اوپر بات ہو رہی تھی. میرا دونوں علماء کرام سے سوال ہے کہ اچھا مجھے کہا گیا ہے کہ میں سوال کرنے سے پہلے گلزار صاحب کی جو کھانے کی خوشبو آ رہی ہے روحانی غذا کے ساتھ ساتھ جسمانی غذا کی بھی بات کی جائے. جی گلزار صاحب, جی یہ آپ سے جیسے میں نے ذکر کیا تھا کہ پیری پیری بائٹس ہمارے کرسپی تیار ہو چکے ہیں اور تھوڑا سا ٹائم باقی ہے افطار کا, اور بس انتظار کرنا ہے کہ افطار میں جو ہے آپ انجوائے کریں زبردست کھانے کے ساتھ. اور اس کے ساتھ میں نے بنایا ہے آپ لوگوں کے لیے, یا آپ نے اس پر نام تو نہیں لکھا ہوگا کہ اس میں سے میری کتنی ہے فرحان کی کتنی ہے؟ بالکل یہ آپ دونوں کے لیے انشاءاللہ انجوائے کیجیے گا. اور کرسپی بائٹس یہ بھی بہت ہی کرنچی اور کرسپی ہوتے ہیں, اور یہ چکن اسٹرپس وتھ سیسمی سیڈ. اور ان ساری چیزوں کے ساتھ مشروبات نہ ہو تو پھر مزہ نہیں آتا, تو مشروبات کے لیے بچے اور بڑوں سب کے لیے ٹینگ جو ہے وہ بہترین ہے, سب سے ایزی ہے, آسانی سے آپ کو وٹامن سیز وغیرہ جو ہیں وہ مل جاتی ہیں اور آپ کی انرجی جو بحال ہو جاتی ہے پورے دن کے روزے کے بعد. تو ٹینگ ہم بس سمپل تیار کریں گے, اور ایک گلاس لینا ہے آپ نے, تھوڑا سا ٹھنڈا پانی لے لیں اور بہت ہی آسانی کے ساتھ 1-2 چائے کے چمچے آپ کو جتنا پسند ہے. اس میں مختلف فلیور ہے جیسے لیمن ہے, اورنج ہے, مینگو ہے, ہر طرح کا فلیور ہے تاکہ بڑے اور بچے انجوائے کر سکیں. اس کے ساتھ ایک اور ڈرنک جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ معدے کی اگر گرمائش بہت زیادہ ہو افطار کے ٹائم پر تو آلپرس جو ہے یہ لے لیں, اور اس کو جو ہے آپ نے ایک گلاس یہ ابھی آپ الائچی والا شربت بنانے لگے؟ جی بالکل, تو یہ آپ کے اس پر بھی میرا نام لکھ دیجئے. جی بالکل. اور اس کے ساتھ جو ہے کرشی کا الائچی فلیور جو ہے نا یہ آپ اس میں ایڈ کر دیں, اور یہ آپ کی فرحان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا ہے تھوڑی دیر کے لیے. دونوں چیزوں کو آپ نے صرف گلزار بھائی جب بتا رہے ہوتے ہیں نا تو وہ جو ریسیپی کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ آپ کے بولنے سے بھی نظر آ رہا ہے. تو اس کو آپ نے بس صرف اس طرح سے مکس کر لینا, اور یہ ہمارے پاس بہترین سی لائٹ گرین کلر. اچھا موسم کے حساب سے بھی کلر بہت افیکٹ کرتا ہے انسان کی باڈی کے اوپر نا, تو یہ گرین کلر ہوتا ہے, لائٹ پنک کلر جو ہوتا ہے نا وہ ویسے ہی آپ کو بہت اچھا لگتا ہے. اس لیے ہم دودھ کے ساتھ اگر جیسے کرچی کا جام شیریں ہے ریڈ والا وہ بھی استعمال کریں گے تو وہ بھی کلر بہت خوبصورت لگتا ہے, آپ کے ذہن کو آپ کے دل کو سکون بھی دے رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, گلابی رنگ ہو یا ہرا رنگ ہو, تو یہ یہ رنگ بہت خوبصورت ہے. دونوں ڈرنکس تیار ہو چکی ہیں, اور میری طرف سے خدا حافظ. انشاءاللہ زندگی رہی تو پورے رمضان مزیدار کھانے اور بہترین چیزوں کے ساتھ آپ کے ساتھ رہے گا انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. بہت شکریہ گلزار صاحب, بہت شکریہ. ایمان کی گفتگو ہو رہی ہے. علامہ صاحب عموماً کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ روانی میں یا غصے میں کسی کو بے ایمان کہہ دیتے ہیں, تو کیا وہ دین سے خارج ہو جاتے ہیں؟
मुझसे फरमा रही हैं? जी दोनों से, मेरा दोनों उलमा कराम से, जो भी आप में से पहले जवाब देना चाहें। जी जी लक्ष्मणी साहब। ये है कि अगर किसी को काफिर कहा या बेईमान कहा, जी अगर वो हकीकत नहीं है तो वो कुफ्र और बेईमानी उसी की तरफ लौटेगी जिसने कहा वो खुद गुनहगार है। ऐसे कह देना ये गुनाह कबीरा है कि किसी को कह देना कि तुम बेईमान हो, अगर वो हकीकतन बेईमान नहीं है तो खुद गुनहगार है, गुनाह कबीरा का मुर्तकिब हुआ है, उसकी तौबा करेगा। इसी पर मेरी बात को, इसी में आपकी बात से एक और सवाल मैं आप ही से पूछ लूँ कि अमूमन लोग कह देते हैं कि ये हमें अच्छी बात बताने जा रहा है या बताने जा रही है, इसकी तो ये फील्ड नहीं है, तो क्या अच्छी बात बताने के लिए भी कोई फील्ड होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। अच्छी बात मुसलमान कोई भी बता सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि तुम्हारे पास अगर एक आयत ही क्यों ना हो तो वो पहुंचा दो वहां तक, लोगों तक, इंसानियत तक। तो जिसके पास जो अच्छा अमल है, जो याद है, मुसद्दका है, तस्दीक शुदा है, वो पहुंचा दो, कोई हर्ज नहीं है। ये फील्ड की कैद नहीं है कि मैं मौलाना ही हूँ तो ये अच्छी बात करूँ और दूसरे मौलाना नहीं है तो वो ना करे, नहीं, इसकी कोई कैद नहीं। इस्लाम ने कोई कैद नहीं लगाई। अगर उसकी तहकीक है, वो अच्छी बात समझाना चाहता है, करना चाहता है, फिर वारियत को खत्म करना चाहता है, तो ये उसका हक है, वो कर सकता है। हिदायत देने वाला अल्लाह है, हमारा हिदायत देने वाला पहुंचाने का। जी तो मैं इस सिलसिले में अर्ज करूं अल्लामा साहब की बात को बाला करने के लिए कि और इसमें थोड़ी आप और ऐड भी कर दीजिएगा कि ईमान के अज्जा भी होते हैं। बिल्कुल, ईमान के अज्जा हैं, जुज़ हैं। ईमान इस पे इंशाल्लाह तफसीली बात करेंगे क्योंकि ज़रा लंबी बात है और अभी मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि आपके पास टाइम कम है, लेकिन सिर्फ मैं इतना अर्ज़ करूँ कि देखिए, सबसे पहले है नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, खुम्स, जिहाद, अमर बिल मारूफ, नही अनिल मुनकिर। अमर बिल मारूफ करना हर साहिब ईमान का काम है कि अगर नेकी का हुक्म देना, जैसे अभी आपने सवाल किया कि क्या हर आदमी नेकी की बात नहीं कर सकता। इस वक्त आपका शोबा दीन नहीं है जी, लेकिन आप इस वक्त दीन की बात कर रही हैं, तो कोई ये कह सकता है कि आप दीन की बात क्यों कर रही हैं? नहीं कह सकता ना। कुछ लोग ऐसे हैं वही अर्ज कर रहा हूं, नहीं कह सकता, यूं नहीं कह सकता कि अम्र बिल मारूफ, अच्छे काम का हुक्म देना हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। जज़ाकल्लाह। तो अगर वो मुसलमान है लेकिन उसका शोबा मौलवियत का नहीं है, उसका शोबा दीनी तालीम का नहीं है, उसका शोबा कोई और है, सोशल एक्टिविटीज़ का है, कोई उसका शोबा है, और अगर वो किसी बुरी बात से रोक रहा है कि भाई ये आप गलत काम क्यों कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एक फरीजे को अदा कर रहा है। आमर बिल मारूफ, अच्छे काम का हुक्म देना, नहीं अनिल मुनकिर, बुरे काम से रोकना। तो अगर मैं बात करता हूँ कोई अच्छी बुरे काम से रोकता हूँ तो मैं अपना फरीजा सर अंजाम दे रहा हूँ। दूसरी बात यह कि अगर किसी ईमानदार को बेईमान कह रहा है तो इसका मतलब ये हुआ, अल्लामा साहब ने बहुत आला बात की कि वो उसका खुद ईमान खतरे में पड़ जाएगा। मगर मैं यहाँ एक छोटी सी बात अर्ज करूँगा आपके इस प्रोग्राम के ज़रिए से कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह पढ़ाया हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने। सारे आमाल उनके वो हैं कि जो कुल्ले ईमान के बाबा, अगर कोई उन्हें काफिर कह रहा है तो इसका मतलब है वो अपने आप को कुफ्र की तरफ ले जा रहा है। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। इसलिए किसी ईमानदार को काफिर कहना, इसका मतलब है अल्लामा साहब के बकौल वो खुद कुफ्र में जा रहा है। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत गुफ्तगू। बिल्कुल तहकीक है इसमें, उलमा किराम की तहकीकात हैं। आला हजरत ने भी इसको लिखा है कि कोई किसी को ऐसे ही बगैर तस्दीक के कह देता है कि ये काफिर है, ये बेईमान है, तो नहीं कहना चाहिए। एक तो दिल आजारी होती है, ये दिल आजारी करना किसी मुसलमान की ये भी गुनाह है, तो गुनाह की तरफ क्यों हम जाएं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। ये बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू, और वाकई जिस तरह हमारे दिलों पर असर किया टाइम होता है जी सीखने का कि दिल करता है ये सेगमेंट खत्म ही मगर क्या करें कि हम वक्त की कैद में हैं। इस वक्त लेंगे एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारी ट्रांसमिशन का सिलसिला भी जारी है। की जाती है और फिर मुसलसल 2 सालों तक की नाकामी और तलखी और कड़वाहट लिए टूटे हुए मटके ने एक दिन उस औरत से कहा, मैं अपनी इस माजूरी की वजह से शर्मिंदा हूँ कि जो पानी तुम इतनी मुशक्क़त से भरकर इतनी दूर से लाती हो उससे काफ़ी सारा
सिर्फ मेरे टूटे हुए होने की वजह से घर पहुंचते पहुंचते रास्ते में ही गिर जाता है। घड़े की ये बात सुनकर बुढ़िया हंस दी और कहा, तुमने इन 2 सालों में ये नहीं देखा कि मैं जिस तरफ से तुमको उठाकर लाती हूँ उधर तो फूलों के पौधे ही पौधे लगे हैं, जबकि दूसरी तरफ कुछ भी नहीं उगा हुआ। मुझे इस पानी का पूरा पता है जो तुम्हारे टूटे हुए होने की वजह से गिरता है, और इसलिए तो मैंने नहर से लेकर अपने घर तक के रास्ते में फूलों के बीज बो दिए थे, ताकि मेरे घर आने तक वो रोज़ाना उस पानी से सैराब होते रहें। इन 2 सालों में मैंने कई बार इन फूलों से खूबसूरत गुलदस्ते बनाकर अपने घर को सजाया और महकाया। अगर तुम मेरे पास ना होते तो मैं इस बहार को कैसे देख पाती जो तुम्हारे दम से मुझे नज़र आती है। याद रखिए, इस दुनिया में कोई भी मुकम्मल नहीं, हम सब में कोई ना कोई खामी ज़रूर है, लेकिन हमारी यही खामियां और ऐसा टूटा हुआ होना एक दूसरे के लिए बाज़ औक़ात अजीब मगर इंतहाई फ़ायदेमंद साबित होता है और ताल्लुकात बनाता है। हमें चाहिए कि हम एक दूसरे की खामियों के साथ ही कबूल करें। हमें एक दूसरे की इन खूबियों को उजागर करना है जो खामियों और माजूरियों के बोझ तले दबकर दिखाई नहीं देती। किसी ने क्या खूब कहा है, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं ज़मीन नहीं मिलती तो कहीं आसमान नहीं मिलता। इसके साथ आज के बराने रहमत से मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। बशर्ते ज़िंदगी कल आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अपने प्यारों से राब्ते में रहिएगा मगर फासले के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।